وا اور لقد یقیناً، لام بھی یقیناً کے معنوں میں، قد بھی یقیناً کے معنوں میں، تو یقیناً بلا شبہ، یعنی یہ ڈبل جو ہے اس پر ہوتا ہے، شدت ہوتی ہے۔ آتینا، آتی دی نا ہم نے، آتینا دی ہم نے موسیٰ موسیٰ کو الکتاب کتاب، وکفینا اور پے در پہ بھیجے ہم نے، وا اور کفی پے در پہ بھیجنا نا ہم نے، اور پے در پہ بھیجے ہم نے، من بعدی بعد اس کے، بعد ہی اس کے، من کا مطلب ہے کے معنی میں آ رہا ہے یہاں پہ، من بعدی اس کے بعد، بالرسلی بہت سے رسول، رسول ان کی جمع رسل، بآیاتنا اور دی ہم نے، عیسیٰ ابن مریم عیسیٰ ابن مریم کو، البینات روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد دی ہم نے اس کو، وا اور اید، یہ یدن ہوتا ہے نا، یدن کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ، تو مدد کیسے دی جاتی ہے؟ ہاتھ کے ساتھ ہی دی جاتی ہے نا، اسی سے ہے مدد، نہ ہم نے ہو اسے، اور وَأَيَّدْنَاهُ اور مدد کی ہم نے اس کی، بروحی سات روح کے، بھی سات کے معنوں میں آ رہا روح کے، القدس پاک، افکلما تو کیا جب کبھی، کیا فا تو کلا جب کبھی، کلما جب کبھی، تو کیا جب کبھی، جاءکم آیا تمہارے پاس، آیا کم تمہارے پاس، رسول کوئی رسول، اب یہاں پہ کوئی کا کہاں سے ذکر آیا ہے، یعنی کوئی کہاں سے آ گیا؟ اس کے پچھلے فائل میں سے نہیں، اگر الرسول ہوتا نا تو پھر ہونا تھا خاص رسول، اب رسول خالی ہے نا تو اس لیے کوئی لفظ لگا، کوئی رسول، بیما ساتھ اس کے جو، بی ساتھ، ماں جو، ساتھ اس کے جو، لا نہیں، تہوا چاہتے تھے، انفسکم تمہارے دل، استکبر تم تکبر کیا تم نے، استکبر تکبر کیا تم نے، ففریقاً چنانچہ کسی گروہ کو، فا چنانچہ فریقاً گروہ، کذبت جھٹلایا تم نے، کذب جھٹلایا جھٹلایا تم نے، و فریقاً اور کسی گروہ کو، تقتلون تم نے قتل کیا، وقالوا اور انہوں نے کہا، یہ انہوں نے کہاں سے لفظ ہے؟ واو والی سے، یعنی یہ کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ جمع کو، یعنی انہوں نے کہا، قلوبنا دل ہمارے، قلوب قلب ان کی جمع ہے، دل ہمارے، نا کا مینم کیا ہے؟ ہاں ہمارے، یعنی دل ہمارے غلف غلاف میں ہے، بلکہ لعنہم لعنت کی ان پر، لعنت کی ہم ان پر، اللہ تعالیٰ بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، بھی کی وجہ کے معنوں میں آ رہا ہے یہاں پہ، کفر ہی ان کے کفر کی وجہ سے، فقلیلاً لہٰذا کم ہی، ما جس پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں۔ آپ کا فاطمہ کدھر ہے پارا؟ وہ کیوں؟ آپ لوگوں نے اپنے پارے چینج کیے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ جب تک اوپر دیکھیں گے نہیں ترجمے کی سمجھ نہیں آئے گی، ترجمے کو سمجھنا ہے تو اوپر دیکھنا لازمی ہے۔ وہاں اور لما جب آ گئی ہم ان کے پاس، کتاب من عند اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من سے، اندی پاس، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق ان تصدیق کرنے والی ہے، لما اس کی جو، معہم پاس ہے ان کے، وکانو حالانکہ تھے وہ، من قبل اس سے پہلے، یستفتحون وہ فتح مانگا کرتے تھے، فتح سے ہے نا فاتحہ، اور یہاں پہ سین کس کے معنوں میں آ رہا ہے؟ مانگنے کے معنوں میں آ رہا ہے، اور یا کس کو ظاہر کر رہا ہے؟ مضارع کو اور جمع کو۔ مضارع کا کیا میننگ ہے آپ بتائیں؟ ہاں، پریزنٹ اور فیوچر میں اس کا میننگ کریں گے۔ مضارع کا مطلب ہے یا تو اس کا میننگ پریزنٹ میں کریں گے یا فیوچر میں کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فتح مانگا کرتے تھے، علی الذین ان لوگوں کے مقابلے میں، کافروا جنہوں نے کفر کیا، فلما پھر جب، جاءہم آ گئی وہ چیز ان کے پاس، ما جسے، عرفوا انہوں نے پہچان لیا، کافروا کفر کیا انہوں نے بھی اس کے ساتھ، فلعنتہ تو لعنت ہے، اللہ تعالیٰ کی، علی الکافرین کفر کرنے والوں پر، علی پر، کافرین کافروں کی جمع،
تو جمع کی کیا علامت ہے اس میں؟ یانون. یانون. تو یہ تو مثنیٰ کی بھی علامت ہوتی ہے. یہ مثنیٰ کی علامت تب ہوگی جب را کے اوپر زبر ہوگی. ٹھیک ہے، یہ را کے نیچے جب زیر ہے تو اس کا مطلب ہے تو یہ جمع ہے. اگر زبر ہوئی، یا سے پہلے اگر زبر ہوئی تو وہ مثنیٰ کی علامت ہوگی. بئسما بری ہے جو اشتروا انہوں نے بیچ دیا، بھی جس کے بدلے انفسہم اپنے آپ کو، ان یہ کہ یکفروا وہ انکار کر دیں، بما اس کا جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، بغین ضد سے، ان یہ کہ ینزلہ نازل کرتا ہے اللہ اللہ تعالیٰ من فضلی اپنے فضل سے، اعلیٰ اوپر، من جس پر یشاء وہ چاہتا ہے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، من سے عباد عبدن کی جمع، ہی اپنے، من عبادی اپنے بندوں میں سے، فباؤ پھر وہ لوٹے، پھر باؤ لوٹے، بغضب غضب کے ساتھ، علی غضب غضب پر، وللکافرین اور کافروں کے لیے، وا اور لام زیرِ لی کے لیے، کافرین کافروں، اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، مہین توہین آمیز. وَإِذْ اور جب قیلا کہا جاتا ہے لہم ان سے، آمنو ایمان لے آؤ، بما اس پر جو انزلہ نازل کیا اللہ اللہ تعالیٰ نے، قالو وہ کہتے ہیں، نؤمنو ہم ایمان رکھتے ہیں، بما ساتھ اس کے جو انزلہ نازل کیا گیا، علینا ہم پر، علیہ پر نہ ہم پر، ویکفرون اور وہ کفر کرتے ہیں، بما اس کا جو وراءہ اس کے علاوہ ہے، وہو حالانکہ وہ الحق حق ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو معہم پاس ہے ان کے، کل آپ کہہ دو، فلما تو کیوں، فا تو لما کیوں، تقتلون تم قتل کرتے ہو، تا تم قتلو قتل کرتے ہو، یعنی باونون سب تم سب کیوں قتل کرتے ہو، انبیاء کو، نبی کی جمع انبیاء، اللہ اللہ تعالیٰ کے، من قبل اس سے پہلے، ان اگر کنتم تھے تم مؤمنین ایمان لانے والے، وَلَقَدْ اور بلا شبہ یقیناً، اور لام یقیناً یا بلا شبہ، قد بھی یقیناً یا بلا شبہ، وَلَقَدْ تو بلا شبہ یقیناً، جاءکم آئے تمہارے پاس، موسیٰ بالبینات روشن نشانیاں لے کر، ثم پھر اتخذتم پکڑ لیا تم نے یا بنا لیا تم نے، العجل بچڑے کو، من بعدہ اس کے بعد، وانتم حالانکہ تم ظالمون ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے، اخذ لیا نہ ہم نے، میثاقکم پختہ عہد تم سے، ورفعنا اور اٹھایا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، طور پہاڑ کو، خذو پکڑو، ما جو کچھ، آتیناکم دیا ہے ہم نے تمہیں، بقوت قوت کے ساتھ، بھی ساتھ قوت، واسمعوا اور سنو، قالوا انہوں نے کہا، سمیعنا سنا ہم نے، وعصینا اور ہم نے نافرمانی کی، اور اشربوا پلا دی گئی، فی قلوبہم ان کے دلوں میں، فی میں قلوب قلب ان کی جمع، ہم ان کے دلوں میں، العجل بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، کل کہہ دو، بئسما بری چیز ہے جو، یأمرکم حکم دیتا ہے تمہیں، بھی جس کا، ایمانکم ایمان تمہارا، ان اگر کنتم ہو تم مؤمنین ایمان لانے والے، کل کہہ دو، ان اگر کانت ہے، لکم تمہارے لیے، الدار گھر، الآخرۃ آخرت کا، عند اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، خالص، من دون الناس سب لوگوں کے ماں سوا، فتمنوا تو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے، فلن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما اس کی وجہ سے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ اور آپ ضرور پاؤ گے انہیں، احرص سب سے زیادہ حریص، الناس لوگوں میں سے، علی اوپر، حیاتن زندگی کے، وَمِنَ الَّذِينَ ان لوگوں سے، اشرکوا جنہوں نے شرک کیا، یود چاہتا ہے، احدہم ان کا ایک ان میں سے، لو کاش یعمر اسے عمر دے دی جائے، الف ہزار سنہ برس،
وما ہلاک نہیں ہوا وہ بمزحزحہ بچانے والا اس کو، بی کو مزحزح بچانے والا ہی اس کو، من العذاب عذاب سے، ان یہ کہ جو عمر اسے لمبی دے دی جائے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر خوب دیکھنے والا، بما جو یعملون وہ عمل کرتے ہیں۔ رکوع نمبر 11 کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 87 ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ۔ اور بلا شبہ ہم نے یقیناً موسیٰ کو کتاب دی، اور اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دیں اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل نے نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، چنانچہ کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنے انعامات کا اس آیت میں ذکر فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو کیا دیا؟ کتاب، یعنی تورات عطا کی۔ کتاب سے مراد تورات۔ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اس کے بعد ہم نے پے در پہ بہت سے رسول بھیجے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے جو تورات کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے۔ تو قرآن حکیم میں جن پیغمبروں کے نام آئے ان میں سیدنا ہارون علیہ السلام، سیدنا ذوالکفل، سیدنا الیاس، سیدنا یسع، سیدنا داؤد علیہ السلام، سیدنا سلیمان، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا عزیر علیہ السلام، عیسیٰ، یحییٰ علیہ السلام وغیرہ سب شامل ہیں۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، تو ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں دی، یعنی موسیٰ کے بعد کتاب کب دی گئی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کون سی نشانیاں دی؟ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ پیغمبر بھیجے، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام کو مابعوث کیا، انہیں واضح نشانیاں عطا کی۔ وہ مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر زار اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، یہ ان کی نشانیاں تھیں۔ ایک کیا تھا کہ یہ معجزے تھے، یعنی نشانیاں یا معجزے یا دلائل۔ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور مادر ذات اندھے اور کوڑی کو اچھا کر دیتے تھے، کس کے حکم سے؟ اللہ تعالیٰ کے۔ تیسرا یہ کہ مٹی کا پتلا بنا کے اس میں پھونک مارتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو جاتا تھا۔ وہ یہ بتا دیتے تھے کہ کیا کھا کر آئے ہو، کیا ذخیرہ کر کے آئے ہو، یعنی وہ دیکھ کر انسان کو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ تم گھر سے کیا کھا کے آئے ہو، تو کیا تم چھوڑ کے آئے ہو۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ روح پاک سے کیا مراد ہے؟ جبریل علیہ السلام، جبریل علیہ السلام۔ قدس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے اس بات کو درست قرار دیا، روح قدس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، یہ فتح البیان کی روایت ہے۔ تو روح القدس سے مراد وہ ایمان جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو قوت و استقامت عطا کرتا ہے۔ سیدنا جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں پر وحی لانے کے لیے مامور فرشتہ۔ ابن عباس نے کہا روح القدس سے مراد وہ نام ہے جس سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پاکیزہ روح جو سیدنا مریم علیہ السلام کے بیٹے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ مجاہد نے کہا کہ قدس اللہ تعالیٰ ہے اور علم میں وحی الہی ہے۔ ایدناہ بروح القدس۔ اسماعیل بن ابی خالد نے کہا سیدنا جبریل علیہ السلام نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی روح پاک سے کیسے مدد کی گئی کہ ان کو انجیل عطا کی گئی، ان کو آسمان سے زندہ اٹھایا گیا آسمان کی طرف۔ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، تو کیا جب کبھی تمہارے پاس کوئی رسول اس چیز کے ساتھ آیا جو تمہارے دل چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، یعنی کبھی رسول تمہارے پاس وہ چیز لائے جس کو تمہارا دل نہیں چاہتا تھا تو تم نے اس پر کیا کیا؟ تکبر۔ تکبر کیسے کیا جاتا ہے؟ جو ان کو حقیر سمجھا، آیات کا انکار کر کے اپنے آپ کو بڑا جانا۔ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے، دشمنی کرتے ہو، انکار کرتے ہو، تمہاری طبیعت کا خاصہ ہے جو ان کے دل نہیں چاہتے تھے وہ ایمان تھا، تو جو دل چاہتا تھا وہ شہوت تھی۔
استکبرتم، تم نے اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ ہے اس پر ایمان لانے اور اس کی تباہ کرنے میں تکبر کیا۔ تو جب بھی کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر آیا تو انہوں نے اس کے معاملے میں سرکشی کی، رسولوں کی نافرمانی کی، جھٹلایا ان کو، رسولوں کو قتل بھی کرنے میں انہوں نے گریز نہیں کیا۔ اس لیے رسولوں کی تعلیمات یعنی بنی اسرائیل کے اس رویے کی وجہ یہ تھی کہ رسولوں کی تعلیمات ان کی نفسانی خواہشات سے ٹکراتی تھی۔ ان کی خواہش نفس کچھ اور کہتی تھی، رسول کچھ اور کہتے تھے۔ رسولوں کی لائی ہوئی تعلیمات خواہشات کے خلاف اور فطرت کے مطابق ہوتی ہیں۔ خواہشات کیا ہوتی ہیں؟ دنیاوی خواہشات جو اندر سے انسان کے دل کے اوپر سے ابھرتی ہیں کہ ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے وہ کچھ اور ہی ہوتا ہے۔ تو خواہشات نفس شیطان کی اکساہٹ کا نتیجہ ہوتی ہے، اس لیے وہ فطرت کے خلاف، رسولوں کے لائے ہوئے سچے دین کے خلاف ہوتی ہے۔ تو یہود کا تورات کے ساتھ کیسا رویہ تھا؟ یہود تورات کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے عظمت و کامیابی کی علامت سمجھتے تھے۔ کیا ہم بھی قرآن کو اپنے پاس کامیابی کی علامت نہیں سمجھتے؟ مگر اس سے رہنمائی لینا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جیسا نہ بنائے۔ آج مسلمانوں کا قرآن سے یہی تعلق ہے۔ مسلمان بھی قرآن حکیم کی اپنے پاس موجودگی کو اپنے لیے باعث فخر سمجھتے ہیں، مگر انہوں نے اسے رہنما کتاب کے مقام سے ہٹا دیا۔ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ فَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، چنانچہ تم کسی گروہ کو تم نے جھٹلایا، کسی کو قتل کر دیا۔ جن پیغمبروں کو یہود نے جھٹلایا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، جن کو یہود نے قتل کیا وہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام ہیں، اور اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سے نبی اور رسول ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ خیبر کے یہودن بکری کا گوشت زہر آلودہ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ لے کر آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا۔ اس سے یہ دیکھیں حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ غیر مسلم کی بھی دعوت قبول کر لینی چاہیے۔ یہ یہودی تھی نا، یہودیہ تھی یہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دست میں سے اٹھایا اور کھانا شروع کیا، اور چند صحابہ نے بھی کھانا شروع کیا۔ جب کچھ کھا لیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانے پر سے ہاتھ اٹھا لو، اور یہودن کو بلانے کو آدمی بھیجا۔ جب وہ آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اس کے گوشت میں زہر ملایا؟ اس نے پوچھا آپ کو کس نے خبر دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری کے اس ہاتھ نے خبر دی جو میرے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اقرار کیا اور کہا کہ میں نے یہ فعل اس وجہ سے کیا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ کو کوئی کچھ نہیں ہوگا، اور اگر نہیں ہے تو ہم آرام پا جائیں گے آپ سے۔ اور جس نے گوشت کھایا تھا وہ وفات پا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زہر کو نکالنے کے لیے شانے سے خون نکلوایا، یعنی وہ جو ہجامہ آج کل کہتے ہیں نا، یہاں سے، ہاں یہاں سے خون نکلوایا۔ پھر تو آپ ایک بات یہ بھی اس سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، یعنی ان کو خبر دی گئی تب ان کو پتہ چلا، ورنہ وہ تو کھانا شروع ہو گئے تھے۔ اور یہ بھی اس میں اگر ہمارا دل مانے تو ہم ان کی دعوت قبول کریں، نہ مانے تو نہیں گا۔ ہاں یہ بھی بات ہے کہ اگر دل مانے تو آپ قبول کریں ورنہ نہ کریں۔ آیت نمبر 88 ہے قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، انہوں نے کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی یہود نبی جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے تھے یہود کہ ہمارے دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں، یعنی ان پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور اس سے مراد یہ کہ اب دل میں کوئی نئی بات داخل نہیں ہو سکتی، اب تک جو سوچ جو عمل ہے اسی پر ہم قائم رہیں گے۔ اور یہود یہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کا عقیدہ پختہ ہے، اس لیے کوئی ہمیں کچھ بھی کہے ہم پر اس کی بات کا اثر نہیں ہوگا، حالانکہ جس عقیدے کی غلطی ثابت ہو چکی تھی اب اس پر جم جانا جاہلانہ تعصب تھا۔ انسان اگر تعصب کو عقیدے کی پختگی کا نام دے تو یہ خوبی نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی مفکر کہتے ہیں کہ ہماری مقدس کتابیں اور ان سے حاصل شدہ علم ہمارے دلوں کا محافظ ہے، اس نے غلاف کی طرح ہمارے دلوں کو لپیٹ رکھا ہے، اور وہ کوئی غیر ضروری چیز اس میں داخل نہیں ہونے دیتے۔ یعنی یہ خود اپنی زبان سے تسلیم کرتے ہیں کہ اپنی مسخ شدہ کتابوں میں سے اپنے مطلب کی باتیں انہوں نے یاد کر رکھی ہیں،
اور جو ان کے دلوں پر مہر کی طرح ثبت ہے۔ اب سب دروازے اصلاح اور راستی کے ان پر ان کی اپنی بدبختی کے باعث بند ہو گئے ہیں اور یہ کم ہی ایمان لائیں گے۔ یہودی کہتے تھے کہ ہمارے دلوں پر پردے اس لیے ہماری جو ہے سمجھ میں بات نہیں آ سکتی۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، لہٰذا کم ہی ہے جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ یعنی سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دوسرا قول یہ بھی مروی ہے کہ یہود نے کہا ہمارے دل علم کے مخزن ہیں، یہ پہلے ہی سے علم اور معرفت سے بھرے ہوئے ہیں، اب ان میں علم میں محمد کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کے قول کی تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ دل حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر اور دشمنی کی وجہ سے ان کے دلوں پر لعنت بھیج دیا اور ان پر مہر لگا دیا، اس لیے ان کا حال یہ ہے کہ تورات کے بہت ہی تھوڑے احکامات پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی وہ تو کہتے تھے نا کہ ہمارے دل غلافوں میں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیسے تردید کی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کفر کی وجہ سے میں نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور ان پر لعنت بھیج دی ہے۔ یہودی اپنے کفر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، ملعون اور دھتکارے ہوئے ہو گئے ہیں، اس لیے کم ہی ایمان لائیں گے، یعنی ان کا کفر زیادہ ہے۔ عبدالرزاق اور ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا کہ ان میں سے کم ہی ایمان لائیں گے۔ واقدی فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ نہ قلیل ایمان لاتے نہ کثیر، یعنی بالکل ایمان نہیں لاتے۔ آیت نمبر 89 ہے وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آ گئی جو اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے، پھر جب وہ اس چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یعنی یہود کے پاس آنے والی اس کتاب کا ذکر کیا گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، یعنی کون سی کتاب؟ قرآن پاک۔ مصدق لما معہم، یعنی یہ تصدیق کرنے والی ہے، یعنی توحید اصول دین کی موافقت کرتی ہے۔ قرآن مجید کے احکامات پچھلی کتابوں کے احکامات ایک ہی چشمے سے نکلے ہیں، اس لیے یہ کتاب پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے کافروں پر فتح مانگا کرتے تھے۔ یعنی دور جاہلیت میں جب کبھی ان کے مشرکوں کے درمیان جنگ ہوتی تو وہ یہ دعا کرتے اے اللہ اس نبی کے ذریعے ہماری مدد فرما، اور وہ مشرکین کو ڈرایا کرتے تھے کہ اس نبی کا ظہور ہونے والا ہے، وہ اس نبی کے ساتھ مل کر مشرکوں کے خلاف جنگ کریں گے۔ اس سے مراد یہود کی دعائیں ہیں جو وہ مشرکین سے شکست کھانے پر مانگا کرتے تھے۔ یہود یہ دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جلدی بھیج دیجئے تاکہ اس کا ساتھ دے کر ہم مشرکین پر غلبہ حاصل کر سکیں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، پھر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان لیا تو انہوں نے اس کے ساتھ کفر کیا۔ یعنی یہود نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اپنے اسلام لانے کا واقعے میں یہودیوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے قوم یہود، اللہ سے ڈرو، اس اللہ کی قسم جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تم جانتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور دین حق لے کر آئے ہیں۔ بخاری کی 3911 نمبر حدیث ہے۔ سہل سے روایت ہے کہ جو خثیمہ کے غلام تھے کہ میں یتیمی کی حالت میں اپنے چچا کی پرورش میں تھا، یہ لوگ عیسائی تھے۔ ایک روز میں نے انجیل اٹھائی اور پڑھنے لگا، پڑھتے پڑھتے میں ایک صفحے پر پہنچا جو گوند سے اگلے صفحے کے ساتھ چپکا ہوا تھا، یعنی اس کو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں تھیں ان پیجوں کو وہ جوڑ دیتے تھے۔ میں نے اس صفحے کو دوسرے سے الگ کر کے کھولا، اس صفحے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ اور صفات لکھی ہوئی تھی۔ اس وقت میرے چچا آ گئے، جب انہوں نے مجھے انجیل کا وہ صفحہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو مجھے مارا اور کہنے لگے یہ کیا حرکت ہے، تم نے یہ ورق کھول کر کیوں پڑھا؟ میں نے کہا اس میں تو نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ صفات لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے جواب دیا اب وہ نبی ظاہر ہونے والا نہیں ہے، یعنی
کیونکہ وہ تسلیم ہی نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو نشانیاں نظر بھی آ گئی تھیں، لیکن دشمنی کی وجہ سے انہوں نے اس کو کہا کہ اب وہ نبی نہیں آئے گا کبھی بھی۔ نعمان سبائی یمن کے یہودی عالموں میں سے تھے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور کا چرچا سنا تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی باتوں کے بارے میں سوالات کیے، جن کے جوابات سن کر مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا یقین ہو گیا۔ آخر اس کے بعد میں نے عرض کیا، میرے والد جب تورات کا ایک سفر یعنی باب ختم کیا کرتے تھے تو یہ کہا کرتے تھے کہ تم اس باب کو یہودیوں کے سامنے اس وقت تک مت پڑھنا جب تک کہ تم یہ نہ سن لو کہ ایک نبی یثرب میں حاضر ہو گیا۔ جب تم یہ خبر سن لو تو پھر اس کو کھول سکتے ہو۔ چنانچہ سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سنا تو میں نے وہ جو تھا سفر کھولا، میں نے دیکھا کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تمام صفتیں لکھی ہوئی تھیں جو میں نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ رہا ہوں۔ پھر اس میں یہ سب تفصیلات تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن چیزوں کو حلال قرار دیں گے، کن چیزوں کو حرام قرار دیں گے۔ اس کے بعد اس میں یہ لکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں سے بہترین امت ہے، یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت حماد ہوگی، یعنی بہت زیادہ تعریف کرنے والی، یعنی تنہائی میں کھلے عام ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والی ہوگی۔ ان کی نظر اور نیاز خود ان کی جانیں ہوں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور نزدیکی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ جہاد میں اپنی جانوں کی سوغات پیش کرتے رہیں گے۔ یہ کہ ان کی کتاب یعنی قرآن پاک ان کے سینوں میں محفوظ ہوگا، یعنی اپنی کتاب کی پوری طرح حفاظت کریں گے۔ وہ جب بھی کسی لڑائی میں شریک ہوں گے تو جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ ہوں گے، جو اس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ان پر سایہ کیے رکھیں گے جیسے پرندے اپنے بچوں کے پر اپنے پروں کا سایہ رکھتے ہیں، اس طرح سے۔ پھر سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھ سے میرے باپ نے کہا تھا کہ جب بھی تم اس نبی کے متعلق خبر سنو تو فوراً ان کے پاس حاضر ہونا، ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا۔ یہ واقعہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا رضی اللہ عنہ بھی اس واقعے کو سنیں۔ چنانچہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا نعمان رضی اللہ عنہ کو بلایا، ان سے فرمایا اے نعمان رضی اللہ عنہ ہمیں وہ واقعہ پھر سناؤ۔ یعنی انہوں نے کیوں بار بار سنتے تھے؟ تاکہ ان کا واقعہ سن کے دوسرے لوگ بھی جو ان سے عبرت حاصل کریں۔ چنانچہ نعمان رضی اللہ نے پورا واقعہ شروع سے آخر تک سنایا۔ جب نعمان رضی اللہ یہ واقعہ سنا رہے تھے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر مسکراہٹ تھی۔ واقعہ سن لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ یہ سیرت حبیبہ یعنی 37-38 میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی اسی طرح کے بے شمار واقعات ہیں جو یہودی جو مسلمان ہوئے اور انہوں نے اپنے اسی طرح واقعات بیان کیے کہ میں کس طرح سے مسلمان ہوا۔ تو تورات کی پیشن گوئیوں کے باوجود آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعتراف یہودیوں کے لیے مشکل ہو گیا تھا، اس لیے کہ یہود کے جاہلی تعصبات اپنے گروہ سے باہر کے ایک نبی کا اعتراف کرنے میں رکاوٹ بن گئے تھے۔ یہود کی سرکشی حسد اس اعتراف کے راستے میں رکاوٹ بن گئی تھی۔ نزول قرآن سے پہلے یہودی ایک سرخ و سفید نبی کے منتظر تھے جس کے ہاتھ میں جو آچین شریعت ہوگی، اور بحری ممالک جن کی راہ تکیں جو فاران کی چوٹیوں پر سے چمکے، 10,000 قدوسی جس کے ساتھ ہو، مگر جب وہ گورا چٹا نبی صحرائے عرب کی جلس دینے والی فضا میں ظہور ہوا، جس کے ہاتھ میں آچین شریعت تھی، جس کی فتوحات سمندروں تک پہنچی، تو انہوں نے انکار کر دیا۔ حالانکہ اس سے پہلے وہ کیا تھے؟ وہ مخالفین سے ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم بھی تم پر غالب آ جائیں گے اور ہماری موجودہ پستی بلندی میں بدل جائے گی۔ یہود کو حصہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل فرما دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل نبوت ان کی بجائے کسی اور کو کیوں دے دیا؟ فلعنت اللہ علی الکافرین، کفر کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ یہود جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے، انہوں نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، تو یہود میں سے ہر کافر پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے کیونکہ انہوں نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا۔ یہ تفسیر المنیر کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کتاب سے کفر اس امر کی دلیل ہے کہ انہوں نے اپنے دلوں کے گرد جہل اور تکبر کی فولادی دیوار ڈال رکھی تھی۔
اپنے دلوں پر انکار کی مہریں لگا دی تھی، اور یہ اپنے اس رویے کے باعث ملعون ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے ہمیشہ کے لیے محروم اور عذاب کے سزاوار تھے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے ان پر۔ تورات پر ایمان رکھنے کے باوجود یہود کے لیے انبیاء علیہ السلام کی نصیحت ناقابل برداشت ہو گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تورات کے نام پر جس زندگی کو وہ اختیار کیے ہوئے تھے وہ خود پرستی اور دنیا پرستی تھی، یعنی وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ جو اسلام نے جو شریعت دی ہے ہم اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالیں، بلکہ وہ خود پرستی میں اور دنیا پرستی میں گم ہو گئے ہوئے تھے، جس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کا لیبل لگا دیا ہوا تھا۔ یعنی وہ کرتے تو اپنی خواہشات کے مطابق کام تھے، لیکن لیبل کس کا تھا؟ اللہ کی طرف سے اس کا لیبل لگا دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انبیاء علیہ السلام نے انہیں حق کی نصیحت کی تو انہیں محسوس ہوا یہ تو ہماری مذہبی حیثیت کی نفی ہے، اس لیے وہ نبیوں کا اعتراف کرنے کی بجائے ان کو ختم کرنے کے در پہ آ گئے۔ یعنی نبیوں کی بات تو ماننی نہیں تھی، لیکن نبی بھی بار بار ان کو دعوت دیتے تھے۔ اب وہ ان سے تنگ آ گئے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو نعوذ باللہ قتل کر دیا۔ تو یہود یہ بات اپنے آپ کو سمجھا کر اس کا اظہار کر کے خود کو مطمئن کرتے تھے کہ آخر اس حق کو قبول کر کے ہم اپنے بڑوں کا دین تو نہیں چھوڑ سکتے۔ تو یہود کا کتاب اللہ یعنی قرآن کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا کہ انہوں نے کتاب کو پہچان لیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کتاب کے احکامات کی ضد کی وجہ سے ماننے سے انکار کر دیا۔ یہود صرف اس کتاب پر ایمان لائے جو ان کی قوم میں آئی تھی۔ انہوں نے تعصب کی وجہ سے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں۔ یہود قرآن کی دعوت کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئی، اس کی وجہ کہ اس کے اندر یہ احساس تھا کہ وہ پہلے سے حق پر ہیں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ حق پرستوں کے سب سے بڑے گروہ بنی اسرائیل سے وابستگی رکھتے تھے۔ آیت نمبر 90 ہے، بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ أَن يَكْفُرُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ بری ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا کہ وہ انکار کر دے اس کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، اس ضد کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے، پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے، اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ یعنی سودا یہ ہے کہ اپنی کامیابی، اپنی سعادت، فلاح اور نجات کو قربان کر دیا ضد اور حسد کی بنا پر۔ کس نے ضد اور حسد کی؟ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے یا یہودیوں نے، پر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آئے، یہ ضد تھی ان کو۔ یہ سودا برا ہے جس کی خاطر وہ اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ اس سودے کو اس لیے برا کہا کہ اس میں اپنی ہمیشہ کی کامیابی انہوں نے قربان کر کے یہود نے صرف حسد اور ضد حاصل کی تھی۔ یہود کی ضد اور جلن یہ تھی کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نسل سے کیوں نہیں آیا۔ یہود کا انکار دلائل پر نہیں تھا بلکہ کس پر تھا؟ حسد اور ضد کی وجہ سے تھا۔ أَن يُنَزِّلَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ کہ اللہ تعالیٰ اپنا کچھ فضل اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔ فضل سے مراد یہاں نبوت اور رسالت ہے۔ انہیں حسد اس بات پر تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل یعنی رسالت اور نبوت جس پر چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ پھر وہ غضب پر غضب لے کر لوٹے۔ یعنی قتادہ نے کہا پہلا غضب ان پر کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کیا، دوسرا غضب اس پر کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ اور کافروں کے لیے توہین امیز عذاب ہے۔ کفر کا سب سے بڑا سبب حسد و بغض تھا، غرور تھا، اس لیے انہیں غرور کی یہ سزا دے گی کہ دنیا میں بھی ذلیل ہوئے اور آخرت میں بھی، لہٰذا ان پر ذلت والے عذاب مسلط ہوں گے۔ تو ضد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ وہ غضب بلائے غضب کے مستحق ہوں گے۔ وہ ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت امیز سزا مقرر ہے ان کے لیے۔ آیت نمبر 91 ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ
قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس پر ایمان لے آؤ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم اس پر تو ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، اور جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے. یعنی جب یہودیوں سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے، کیا نازل کیا اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن مجید. تو قالوا نؤمن بما انزل علینا، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا، یعنی ان پر کیا نازل کیا گیا تھا؟ تورات. انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل کیا گیا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، جو اس کے علاوہ ہے اس کا وہ کفر کرتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہے؟ تورات کے علاوہ قرآن، یعنی قرآن کا وہ کفر کرتے ہیں. تو یہود تورات کے سوا سب کتابوں کا انکار کرتے تھے، حالانکہ ان پر واجب تھا کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں پر ایمان لائیں. قالوا نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراءه. یہود اللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں کے درمیان تفریق کرتے تھے. کسی پر ایمان لانا، کسی کا انکار کرنا عین کفر ہے. وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، حالانکہ وہ حق ہے اور جو اس کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہے. یعنی یہ قرآن اپنے احکامات، اپنی خبروں میں وہ حق پر مشتمل ہے اور حق ہی پر نازل کیا گیا، حق تعالیٰ کی جانب سے ہے. قرآن حکیم کا انکار دراصل اللہ تعالیٰ اور اس کا حق کا انکار کرنا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا مصدق لما معہم، قرآن مجید کا ان تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی. اس کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اس کا ایمان لائے. قرآن حکیم کا انکار دراصل ساری کتابوں کا انکار ہے. قل فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، کہہ دو کہ اگر تم ایمان لانے والے تھے تو اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے تھے. یعنی رب العزت نے یہود سے سوال کیا کہ اگر تم تورات اور انجیل پر ایمان رکھتے تھے تو ان نبیوں کو کیوں قتل کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے تھے. یہود کا تورات پر ایمان کا دعویٰ اس لیے درست نہیں کہ تورات پر ایمان لانے کے باوجود اپنے نبیوں کو وہ قتل کرتے رہے. یہود ان لوگوں کو اچھا نہیں سمجھتے تھے جو ان کے خلاف گواہی دیتے تھے. انبیاء علیہ السلام چونکہ ان پر تنقید کرتے تھے، انہیں نیکی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے تھے، اس لیے انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر ڈالا اگرچہ وہ ان کی اپنی ہی نسل تھے. تو جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور بہت سے اسی طرح نبی اور رسول تھے. آیت نمبر 92 ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ. اور بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس موسیٰ روشن نشانیاں لے کر آئے، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو پکڑ لیا، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام واضح معجزات لے کے آئے تھے، بینات لے کے آئے تھے، نشانیاں، دلائل جو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نبی رسول ہونے کے بارے میں ثبوت پیش کیے، جیسے طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون، عصا، ید بیضا، سمندر میں راستہ بنانا، پتھر سے چشموں کا جاری ہونا، من و سلوہ وغیرہ. یہ سب کون سی نشانیاں تھیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں تھیں. یہ معجزات صرف عصائے موسیٰ ید بیضا ہی نہ تھے بلکہ بے شمار دوسرے معجزات تھے، جیسے سمندر کا پھٹ جانا وغیرہ. سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے پر اور اپنے رسول ہونے پر روشن نشانیاں لے کر آئے تھے. ثم اتخذتم العجل من بعد، پھر اس کے بعد ان کے بعد بچڑے کو انہوں نے پکڑ لیا. یعنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام 40 روز قیام کے طور پر یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو رات لینے کے لیے، تو پیچھے سے انہوں نے کیا کر لیا تھا؟ بچڑا بنا لیا تھا. تو قوم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تنگ کیا، ایک اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بچڑے کو معبود بنا لیا. اور یہ کیا تھا ان کا؟ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، حالانکہ تم ظلم کرنے والے تھے. یہاں پہ ظلم کیا ہے؟ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس کے ظلم کا احساس دلایا
تاکہ یہود پر ثابت کیا جائے کہ ان کا تورات پر ایمان کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہود کو ان کے ظلم کا احساس دلانے کی کوشش کی ہے کہ وہ اس نبی اور کتاب پر ایمان لے آئیں۔ آیت نمبر 93 ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد دیا، تمہارے اوپر پہاڑ کو اٹھایا، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی، اور ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ کہہ دو کہ اگر ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ میثاق یاد دلایا جب پہاڑ کو بلند کر کے طور کی وادی میں دہشت ناک صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ جب انہوں نے پہاڑ کو سر پہ کھڑے دیکھا تو ڈر کر تورات کے احکامات کو قبول کر لیا۔ یعنی انہوں نے اللہ کا ڈر نہیں محسوس کیا، پہاڑ کے گرنے کا ڈر محسوس کیا۔ تو خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا، تو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے قوت کے ساتھ پکڑو اور سنو۔ یعنی جو ہم دے رہے ہیں تورات اور شریعت، اس کو قبول کرو۔ قوت سے مراد عزم اور بشاعت کے ساتھ اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ واسمعوا، اس کی اطاعت کرنے کے لیے توجہ سے اس کو سنو۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی یہود نے وقتی طور پر جان بچانے کے لیے تو کہہ دیا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، ورنہ وہ ہمیشہ نافرمانی ہی کرتے رہے۔ یہ کفر، دشمنی اور ضد کی انتہا ہے کہ زبان سے تو اقرار کیا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، لیکن دل میں یہ نیت ہو کہ ہم نے کون سا اس پر عمل کرنا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پلا دی گئی۔ یعنی یہود کے دل بچھڑے کی محبت، اس کی عبادت کے رنگ میں رنگے گئے، اور ان کے کفر کے سبب سے ان کے دلوں میں گویا بچھڑے کی محبت رچ بس گئی۔ یہ تفسیر السعدی کی روایت ہے۔ وَأُشْرِبُوا کا مطلب ہے پلائی گئی۔ فتح القدیر میں ہے کہ پانی انسان کے رگ و ریشے میں خوب دوڑتا ہے، جبکہ کھانا ویسے نہیں دوڑتا۔ ان کے دلوں میں ان کے کفر کی وجہ سے بچڑے کی محبت پلا دی گئی۔ محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے، اسی وجہ سے ان کی یہ صورتحال ہے کہ انہیں حق بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کا سے محبت کرتا ہے اس کو ہر حق اور سچ کی بات سمجھ آ رہی ہوتی ہے، لیکن اگر وہ کسی لڑکی کے کا عاشق ہے تو اس کی سمجھ بوجھ ہی کہہ کے ختم ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں کہ کتنے ایسے لڑکے لڑکیاں جو اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، خود کو بھی تباہ کر لیتے ہیں، بعض کا یہ بھی خودکشی کرنا بھی جو ہے وہ اس سے بھی گریز نہیں کرتے۔ یعنی اگر ہم اپنے بچوں کو اللہ کی محبت دیں تو یہ کام نہ ہوں کبھی بھی۔ تو غیر اللہ کی محبت جو ہے وہ ہمیشہ غلط رنگ لے کر آتی ہے۔ تو یہ بچڑے کی محبت دلوں میں پلانے کا کیا سبب بنی تھی؟ یہود کا کفر تھا، نافرمانیاں تھی، بچڑے کی عبادت۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہہ دو کہ اگر تم ایمان والے ہو تو بری چیز ہے جس کا حکم تمہیں تمہارا ایمان دیتا ہے۔ یعنی تمہارا ایمان کتنا برا ہے جو تمہیں بچڑے کی عبادت کا حکم دیتا ہے۔ تم نے انبیاء کو قتل کیا، تم نے تورات کے احکامات کو تب قبول کیا جب پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کر دیا گیا، تم نے رسولوں سے سرکشی کی، ان کا انکار کیا، ان کو قتل کی۔ یہ کیسا ایمان ہے، یہ کیسا دین ہے؟ آیت نمبر 94 ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہہ دو کہ اگر آخرت کا گھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب لوگوں کے ماسوا خاص تمہارے لیے ہے تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ یعنی کل کس سے کہا جا رہا ہے؟ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو ان کانت لکم الدار الاخرہ، اگر آخرت کا گھر یعنی جنت تمہارے لیے، یعنی اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ جنت سے تم ہی لوگ حاصل کرو گے، یعنی یہودیوں نصرانیوں کے لیے یہ جنت ہے، تو تمہیں آگ چند دنوں کے سوا ہرگز نہیں چھوئے گی۔ فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، اس کے بعد کہ تم جنت میں ہی چلے جاؤ گے جو خالص تمہارے لیے ہے۔ تو یہود کی یہ بات کہی گئی کہ اگر دوسروں کو
چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں آخرت کا گھر خاص تمہارے لیے، تو اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ نے اس کی تفسیر یوں کی ہے کہ دعوت جو ہے مباہلہ ہے، کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار، اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے میں سچے ہو تو مقابلہ کرو، یعنی مسلمان اور یہودی مل کر یہ دعا کر لیں کہ دونوں میں سے جو جھوٹے اللہ تعالیٰ اسے موت دے دے۔ تو یہ مباہلہ جو ہے یہ انہوں نے کرنے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن پھر ان کو کسی نے کہا کہ راستے میں کوئی نیک بندہ ملا، انہوں نے کہا کہ نہ تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مباہلہ کرو، وہ سچا نبی ہے ورنہ تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ اسی ڈر سے واپس چلے گئے۔ تو حالانکہ انہوں نے بلایا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ اور حسن حسین یہ جو تھے مباہلہ کے لیے گئے تھے۔ آیت نمبر 95۔ اس میں مباہلہ میں آپ کے خاندان کے افراد ہوتے ہیں یا دوسرے؟ نہیں، وہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ سبھی لوگ شامل ہو، بس جن کو ان کا دل کیا انہوں نے لے گئے۔ ہاں، آیت نمبر 95 ہے، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور وہ ہرگز اس کی تمنا کبھی نہیں کریں گے اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی یہودی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے دشمنی میں انتہا کو پہنچ گئے، وہ موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے۔ یہودی موت کی تمنا نہیں کر سکتے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سچے نہیں ہیں، وہ کفر اور نافرمانی کے اعمال کی وجہ سے موت نہیں مانگ سکتے، وہ زندگی کے حریص ہیں، یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ جو ایمان نہیں رکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہودی موت کی تمنا کرتے تو سب مر جاتے اور جہنم میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتے، اور یہودی جانتے کہ یہ ان کے برے اعمال کی جزا کا راستہ ہے۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم کو، ان کے برے اعمال کو خوب جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 96 ہے، وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، اور آپ انہیں لوگوں میں سب سے زیادہ زندگی پر حریص پاؤ گے۔ ان لوگوں میں سے بھی جنہوں نے شرک کیا، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے، حالانکہ وہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں۔ یہ کہ اسے لمبی عمر دے دی اور دے دی جائے، اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ عمل کرتے ہیں۔ یعنی یہود زندگی کے حریص ہیں، وہ دنیا کی زندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، انہیں اپنا بدترین حشر معلوم ہے۔ دنیا سے محبت کی نشانیاں کیا ہیں؟ ایک تو لمبی امیدیں باندھنا، یعنی لمبی لمبی پلاننگ کرنے، 4 5 سال، یعنی 10 20 سال کی پلاننگ کر لینا، پتہ نہیں اتنی زندگی ہے بھی کہ نہیں۔ جیسے ہم کمیٹیاں ڈال لیتے ہیں، کمیٹی کتنے سالوں کی پلاننگ ہوتی ہے، بعض کا 5 سال کی بھی کمیٹی ہوتی ہے۔ 5 سال تک ہم نے زندہ بھی رہنا کہ نہیں رہنا یہ تو نہیں پتہ نا۔ تو لمبی امیدیں باندھنا، زندگی کے حرص، خواہ وہ کسی طرح کی زندگی ہو، عزت کی زندگی ہو یا ذلت کی زندگی ہو، لیکن ہم کیا سوچتے ہیں کہ ہماری زندگی لمبی ہو، جتنی بھی ہو زندگی لمبی ہونی چاہیے، چاہے ہمیں وہ عزت کی مل رہی ہے یا ذلت کی مل رہی ہے، لیکن ہم زندگی کے حریص ہیں۔ تیسرا، مال کی محبت، یعنی مال کی محبت جو ہے ہر دل میں سمائی ہوئی ہے۔ کچھ تو خیر ضرورت کے لیے ہی لیتے ہیں، لیکن کچھ کو کہتے ہیں جمع ہی کرتے چلے جائیں۔ چوتھی، آخرت سے بے پرواہی، بے خوفی، یعنی آخرت کا خوف ہی نہ ہونا، دل میں رکھنا ہی نہ کہ آخرت میں بھی پوچھ گچھ ہونی ہے۔ یہود مشرکوں سے بھی بڑھ کر حریص ہے، کیونکہ مشرک زندگی کی حقیقتوں کو اہل کتاب کی طرح نہیں جانتے، اس وجہ سے وہ آخرت پر اللہ تعالیٰ کے آگے حاضری پر یقین نہیں رکھتے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم بوڑھا ہو جاتا ہے لیکن 2 چیزوں میں جوان رہتا ہے، عمر کی حرص میں، مال کی حرص میں۔ یہ ترمذی کی 2339 نمبر حدیث ہے۔ آپ دیکھیں جو بالکل ہی لاغر بوڑھے بندے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس بھی نا حرص ہوتی ہے کہ میرے پاس مال زیادہ ہو، چاہے وہ اپنے بچوں سے لے کے جمع کر رہے ہوں، لیکن وہ جمع ضرور کرتے ہیں مال، اور ان کو عمر کی بھی حرص ہوتی ہے، حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم بیمار ہیں، 4 پائی بھی پڑے ہیں، ان کو یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی رہیں تو کوئی بات نہیں۔
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر دے دی جائے. یعنی زندگی کے حرص کے لیے یہ بلیغ ترین پیرا یہ ہے کہ انہوں نے ایسی آرزو کی جو محال ہے. اگر یہ عمر عطا بھی کر دی جائے تو ان کے کام نہیں آ سکتی، نہ عذاب سے ان کو دور کر سکتی ہے. وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، میں اس اللہ تعالیٰ نے جس حقیقت کی طرف وضاحت کی ہے، یعنی یہودی آخرت کو مانتے ہیں لیکن دنیا کے وہ رکھتے ہیں حرص، کیونکہ اپنے اعمال کی خرابیوں کی وجہ سے اپنے انجام کو جانتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے جو کچھ وہ عمل کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نہ تو اعمال سے بے خبر ہے، نہ اعمال کے پیچھے کام کرنے والے ارادوں سے بے خبر ہے. اللہ تعالیٰ کو سب خبر ہے کہ ان کی نیتیں کیسے بنتی ہیں، کام کیسے ہوتے ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، یہ یقین انسان کی زندگی پر بہت سے اثرات نافذ کرتا ہے. یہ یقین کہ ہر کام کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے انسان کی زندگی بدل دیتا ہے. انسان اپنے عمل کے پیچھے چھپے ہوئے ارادے کے بارے میں بھی خبردار ہوتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. انسان اپنے ہر عمل پر رب کی نظروں کو شعوری طور پر محسوس کرنے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے باز آ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے زندگی کی حرص جو دلوں کے اندر بسی ہوئی تھی اس سے شعور دلایا کہ اللہ تعالیٰ تمام کاموں کو دیکھنے والا. حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کوئی انسان کی اتنی نافرمانیوں پر بھی اسے اپنی آگ کا شعور دیتے ہیں. یہی شعور انسان کی سب سے بڑی دولت ہے. یہی شعور انسان کو صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہے. کون سا شعور؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں نہیں، آگ کا شعور. یعنی آخرت میں اگر ہم کوئی دنیا میں غلط کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں آگ میں ڈالے گا. یعنی یہ آگ کا جو شعور ہے، آخرت کا جو شعور ہے، جواب دہی کا جو شعور ہے، یہ انسان کو برے اعمال سے بچا لیتا ہے. یہ سب سے بڑا شعور ہے. اگر جس کو یہ شعور آ جائے تو اس کے تمام اعمال جو ہے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے اور اپنے نافرمانی والے کام زندگی میں کرنے کی توفیق ہی نہ دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.